السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بات چل رہی ہے نمازوں کو لے کر کے، نماز مغرب تک بات ہو چکی ہے۔ اب نماز عشاء کا وقت، مغرب کا وقت ختم ہوتا، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اب عشاء میں ظاہر سی بات ہے 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اب تمامی حضرات کو معلوم ہے۔ تو 4 رکعت پہلے کی پڑھی جاتی ہے، اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت موقدہ، ایک سنت غیر موقدہ۔ 5 وقت کی نمازوں میں فقط 8 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، بقیہ جتنی سنتیں ہیں سب سنت موقدہ ہیں۔ وہ 8 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ 4 رکعت عصر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اور 4 رکعت عشاء سے پہلے جو سنت فرض پر سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو سنت غیر موقدہ 8 رکعت ہیں، 4 رکعت عصر میں، 4 رکعت عشاء میں۔ اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ اب عشاء میں کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے، خاص کر وطر کو لے کر کے۔ وطر کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت فرض کے بعد ہی پڑھی جائے گی، ترتیب بھی فرض ہے۔ پہلے پڑھ لیں گے وطر تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے کہ وطر کی تینوں رکعتوں میں قرأت فرض ہے، قرأت تینوں رکعتوں میں قرأت یہ فرض ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ دعائے قنوت اس کو یاد نہیں ہے تو وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز عشاء پڑھ رہا ہے، وطر کی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز کو پوری کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی کی نماز عشاء قضا ہو جائے تو جس طرح 4 رکعت فرض کی قضا پڑھیں گے اسی طرح 3 رکعت وطر کی قضا بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر قضا نماز وہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو وطر جب آپ قضا پڑھیں گے تو وطر میں تیسری رکعت پر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ تیسری رکعت پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ نماز عشاء کے تعلق سے چند ضروری مسائل تھے جو بتانا ضروری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔